अब्बा, टेल मी समथिंग, क्या दुआओं से मेरी तकदीर बदल सकती है? تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شروع کا جو فیز تھا وہ بہت مشکلوں والا تھا. آپ کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت درد میں تھے، اور یہ درد کافی نہیں تھا کہ ہماری پیاری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صرف میری وائف نہیں تھی، شی واز مائی فرینڈ، مائی کمپینین. وہ عورت تھی جس نے مجھے اس وقت سہارا دی جب مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا تھا. تو اب وہ بھی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکشن سے تھک گئے تھے، ہار گئے تھے. تو اللہ اپنے پیارے نبی کو کس طرح اکیلے چھوڑے. اللہ آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری بتاتے اس فیز میں، اور اللہ فرماتے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ صبر کرنا اپنے اللہ کے رب کے حکم کا، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. تو اب میں آپ کو سٹوری الیبریٹ کرتا ہوں. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ عراق کے اوپر بھیجے گئے تھے. ایک قوم ہے جس کا نام نینیوا تھا، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں قوم تھی، اور وہ اچھے حال میں تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، سب تھا، لیکن وہ حضرت یونس کو کنسسٹنٹلی ریجیکٹ کر رہے تھے. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جاتے ایک دن، اور وہ کافی غصہ ہو جاتے، اور وہ کہتے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوم کے اوپر آیا تھا، میں تم سے کہیں بہت دور چلے جاؤں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام جب جا رہے اسمال پیسنجر شپ کو وہ لے کے چلے جاتے ہیں جس میں پیگنز کی کریو رہتی ہیں. جب یہ سارا منظر ہو رہا ہے تو ایٹ دیٹ سیم مومنٹ کالے بادل فارم ہو رہے، بہت خوفناک عذاب والے بادل فارم ہو رہے. حضرت یونس تو اسے دیکھ کر سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ان کی قوم کے اوپر ہے، لیکن ان کی قوم اسے دیکھ کے سرپرائز ہے کہ جیسے ہمارے پہلے لوگوں کے اوپر عذاب آئے تھے یہ ہم پر عذاب بن کے گریں گے. تو وہ قوم اللہ سے معافی مانگتی ہے، اور بہت بہت بری طرح معافی مانگتی ہے کہ ان کے مویشی بھی رونا شروع کر دیتے اس وقت. اور اس چیز سے حضرت یونس بالکل بے خبر ہے کہ ان کی قوم نے وہاں پر اللہ سے معافی مانگ لی ہے. اب جو بادل حضرت یونس علیہ السلام کو لگ رہے تھے کہ ان کے اوپر گرنے والے، اللہ نے وہ ان کے کریو والے لوگوں کے اوپر گرا دیے، اور بہت برا طوفان آیا. کیونکہ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی. نبیوں کو پرمیشن چاہیے اپنی امت کو چھوڑنے کے لیے، اور انہوں نے چھوڑ دیے غصے میں. ہی کوئٹ. اب وہاں پر اس کا جو کریو والے تھے وہ پیگنز تھے، بوٹ والے. ان لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے پیگنز کہ ہمارے جو پانی کے خدا ہے وہ ناراض ہو گئے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی پانی سے آدمی کو پھینک دو. تو جب کرا اڑا ہے تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی پانی کے اندر جم کر دیے. اور یہاں پر سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. تو جیسے وہ پانی کے اندر جم کرتے ہیں تو اللہ ایک بڑی مچھلی، بڑی ویل کو حکم دیتے کہ انہیں کھاؤ مت، نگل لو اور پانی کے تل میں چلے جاؤ. تو مچھلی پانی کے تل میں چلے جاتی ہے. تو جو یہ سٹوری کو نریٹ کرے وہ فرماتے کہ کتنا برا منظر ہوگا کہ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے اوپر سمندر کا اندھیرا، اس کے اوپر کالی رات کا اندھیرا، اور اس کے اوپر وہ جو مچھلی کے پیٹ میں ایسڈ ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کتنی تکلیف دے رہی ہوگی. لیکن اس منظر میں حضرت یونس علیہ السلام جب ہوش میں آتے پانی کے اندر تل میں، تو ان کے پیر حرکت کر رہے، اور وہ پانی کے اندر جو پیبلز ہوتے ہیں وہ فیل کرتے کہ اس پیبلز میں سے کچھ آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعریف کی تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام اسی وقت اللہ کو سجدہ کرتے. یہ بہت پیارا مومنٹ ہے. حضرت یونس علیہ السلام اسی وقت اللہ کو سجدہ کرتے اور اللہ کو فرماتے ہیں اے میرے رب، میں تجھے وہاں سے پکارا ہوں جہاں سے تجھے تیرے کسی بندے نے نہیں پکارا تھا. اور پھر بہت پیاری دعا پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، اور ظالم تو میں ہی ہوں، ظلم کرنے والا تو میں ہی ہوں، گنہگار تو میں ہی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا سے اتنے خوش ہو جاتے کہ مچھلی کو حکم دیتے کہ اسے پانی کے باہر اگل دو، اور وہ مچھلی جا کے انہیں انگل دیتی ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کا ابھی ایسڈ کا بھرا ہوا بدن ہے، اسکن پھٹ گئی ہے، اور سورج کی جو تپش ہے انہیں درد دے رہی ہے، لیکن تب بھی وہ اس دعا کو پڑھنا نہیں چھوڑے. ہی از لیئنگ آن سینڈ. تو اللہ نے حکم دیا ایک جھاڑ کو جو ان کے سر کے پاس اگے اور ان کو سایہ کر دے، اور پھر ہوا کو حکم دیے کہ ان کے جو باڈی ہے اسے نرش کرے. حضرت یونس علیہ السلام جب کیور ہوئے تو انہوں نے کیور ہوتے ساتھ سب سے پہلے اپنی امت کے پاس گئے، کیونکہ ہی ریئلائزڈ کہ یہ میری غلطی کی سزا تھی، میں نے غلطی کیا، میں کیسے ریٹرن آ گیا. جب وہ اپنی امت کے پاس واپس گئے، نینیوا کے پاس، یعنی وہ سو سرپرائز کہ ان کی قوم ایک میدان پہ لاکھوں کی تعداد میں ان کا ویٹ کر رہی ہے. وہ سو سرپرائز کہ میری فیلئر کو اللہ نے کس طرح سکسیس میں بدل دیا.
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس ہمیں اس پیارے ناموں سے نہ پکارتے تو ہم انہیں قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، لیکن انہوں نے دعاؤں سے، اپنے الفاظوں سے اپنی تقدیر کو بدل دیا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھو گے، حضرت یونس نے اللہ کو یہ نہیں کہا کہ میں تکلیف میں ہوں، حضرت یونس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے نکال، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کی پاکی بیان کی اور خود کو ظالم بتائیں اور اللہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگے۔ تو جب بھی آپ گناہوں پہ اپنے معافی مانگو گے، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کے درجات ایلیویٹ ہوں گے، اور جب بھی آپ کے درجات ایلیویٹ ہوں گے، آپ اپنے آپ کو اچھی پوزیشنز میں پاتے جاؤ گے۔